لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى إن الله معنا. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت، اللہ کا نظام تم یہ پاؤ گے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے. پھر ہمارے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام علیہم السلام کا اور ان کی قوموں کا، ان کے زمانے کے حالات کا ایک آئینہ موجود ہے، جس میں عملی اور مثالی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے زمانوں کے اندر اپنی اس سنت کے اندر مضبوطی کے ساتھ اپنے فیصلے کو برقرار رکھا. آج صرف اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پر بات کرنی ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر اجتماعی مخالف حالات لاتے ہیں. شیطان کی جانب سے مسلمانوں کے کافر دشمنوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف حالات لاتے ہیں. اور یہ رزم حق و باطل یہ تو جنت سے چل رہی ہے، دنیا ہی سے نہیں، جنت سے چل رہی ہے. انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان نے
جو محنت کی وہ دنیا ہی سے نہیں، دنیا سے پہلے جنت سے اس کی یہ محنت چل رہی ہے۔ 10 انبیاء اکرام علیہم السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف شیطان نے، شیطانی محنتوں نے اس قدر محنت کی اور حالات اس قدر مخالف کیے کہ ان حالات کے اندر زبان سے بے اختیار بے قراری کے جملے نکل پڑے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں کہا ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزرے ہوئے ایمان والوں کے حالات تم نے نہیں سنے، دیکھے نہیں، پڑھے نہیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ہر طرح کی تکلیف دینے والے ضرر رساں حالات ان پر اس طرح آئے، اس شدت کے ساتھ آئے، اس وفور کے ساتھ آئے، ہر طرف سے گھیر کر آئے۔ خود ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ایک بار ایسا ہوا، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اوپر سے، نیچے سے، یہاں تک کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ کچھ اور ہی گمانات کرنے لگ گئے۔ اور ہمارے نبی کے زمانے میں جو حالات آئے، قرآن کہہ رہا ہے وہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہوں کو آ گئے، ایسے حالات آئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمانات تمہارے اندر آنے لگ گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یا ایمان والوں کو نہ صرف جھنجھوڑا گیا بلکہ امتحان لیا گیا، اب امتحان کی گھڑی آئی۔ اور گزشتہ قوموں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ بے ساختہ نبی کی زبان سے جملے نکل پڑے، ان کے ساتھ ایمان والوں کے اتنے حالات، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اے اللہ کب آئے گی آپ کی مدد؟ نبی موجود ہے اور اتنے حالات کہ زبان سے جملے نبی کے نکل پڑے اور ایمان والوں کے بھی نکل پڑے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ حالات لانا اللہ کی سنت ہے۔ یہ حالات خود نہیں آتے، حالات اللہ لاتے ہیں۔ حکومتوں کا دینا، حکومتوں سے اتارنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کا نظام ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سب آپ کے قبضے میں۔ حالات خود نہیں آتے، حالات اللہ لاتے۔ احد میں اگر شکست ہوئی تو یہ بھی فرمایا اللہ یہ چاہتے تھے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو، کفر کو مٹانا تھا، کافروں کو اس سرزمین سے، اور کافروں کو اسی وقت مٹایا جاتا جب وہ احد کے بعد پھر خندق میں سامنے آتے، حدیبیہ میں سامنے آتے، فتح مکہ میں سامنے آتے۔ اس لیے احد کی شکست ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی مجھے مثال دینی تھی، وقت ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم عمالقہ، ان کے نام سے بنی اسرائیل گھبراتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو نکال دیا ان کے وطنوں سے، ان کے گھروں سے، شہروں سے، آبادیوں سے، بلکہ ان کے بچوں کو قید کر لیا، اس قدر ظلم کیا۔ مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ حالات آنے کے بعد پھر ایمان والوں کی دو طریقے ہو جاتے ہیں۔
پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے یہ کہے کہ اللہ آپ ہی حالات کو بدل دیجیے، ہم کو سونے دیجیے، آرام کرنے دیجیے، راحت میں رہنے دیجیے، ہمیں کچھ کرنا پڑے یہ موقع مت ہمیں لانے دیجیے۔ اگر کوئی قوم اس طرح سے اس روش پر چلتی ہے تو وہ قوم اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوتی ہے، دھتکار دی جاتی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہم سے پہلے ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ لڑ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ لڑ لیجئے، ہم کو رہنے دیجئے یہاں پر، ہم کو کیوں زحمت دیتے ہیں، ہم کو کھانے دیجئے، پینے دیجئے، عیش کرنے دیجئے، اپنے بال بچوں میں رہنے دیجئے۔ اور ایک وہ حالات ہے کہ مٹھی بھر مسلمان بنی اسرائیل ہی میں سے طالوت کے ساتھ میں جب جالوت کے مقابلے میں گئے ہیں، تھوڑے سے مسلمان 313 کم من فئۃ قلیلہ، اسباب کو انہوں نے اپنایا، ہمت کی، مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے امید لگائی، حالات کا مقابلہ کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میجورٹی مائنورٹی کو نہیں دیکھتے، قلت کثرت تعداد کی خدا کے نزدیک اہمیت نہیں۔ اللہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندے متوجہ ہو چکے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، اپنے بس کا جتنا ہے اتنے اسباب انہوں نے اپنا لیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔ آج ہندوستان کے مسلمان کو گناہوں سے باہر آنا پڑے گا، خدا کے دین کے لیے اپنی زندگی کے خصوصی اوقات میں سے کچھ لمحات نکال کر سوچنا پڑے گا، قدم آگے بڑھانے پڑیں گے، کوشش کرنی پڑیں گی، اور ہر حال کے لیے تیار بھی رہنا پڑے گا، مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے جب اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسا غلبہ عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی تعداد میں اگر ایمان والے ہوں تو اللہ کی یہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تخت پر بٹھا دیتے ہیں، حکومتیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، انہیں حکومتیں عطا کر دیتے ہیں، انہیں غلبہ عطا کر دیتے ہیں۔ فرعون اتنی بڑی طاقت، اس کو غرق کیا، کذالک وورثناھا بنی اسرائیل، بنا دیا، ایک رات بھر میں بنا دیا، رات بھر میں قصہ ختم ہو گیا فرعون اور فرعونیوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کذالک وورثناھا بنی اسرائیل۔ اس لیے آج پوری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی دنیا سے، اپنے بچوں سے، اپنی ذاتی مصروفیات سے، اپنے کاروبار سے، اور اپنے آپ کو حتی المقدور گناہوں سے دور رکھ کر حالات کو سمجھ کر حالات کا مقابلہ کرنے کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بساط بر ہمت بر اللہ تعالیٰ کوشش اور اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے ساتھ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة